खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं ये पिछले वीक में खुदा के कलाम में से जो स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था पैदाइश की किताब में से, मैं चाहता हूँ मैं ये आयत पहले आज के कलाम से पहले ये वर्स आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर इस हवाले को देख लें, क्योंकि मैं एक कमी अपने चर्च में महसूस करता हूँ। तो खुदा ने कल अपने कलाम के वसीले ये बात जो है वो मुझ पर अयां की। 7वां बाब, पैदाइश की किताब 7वां बाब और इसकी पहली आयत, 7वें बाब की पहली आयत में यूं मरकूम है, और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के, किसके साथ? अपने पूरे खानदान के साथ कहाँ आ जा? कश्ती में आ। कहाँ आ? क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने ज़माने में रास्तबाज देखा है। 7वीं आयत इसी बाब की लिखा है, तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए। आमीन। कितने लोगों को इस बात से समझ आई है कि ये दो आयत हमारी क्या रहनुमाई कर रही हैं? चर्च कश्ती में कैसे आना है? खुदावंद ने नूह से कहा, चूंकि वो बुजुर्ग बड़ा है, उसकी ड्यूटी है, उसने कहा है कि अपने खानदान समेत तू कश्ती में आ। 7वीं आयत फौरन रद्द अमल है कि वो अपने खानदान समेत कहाँ आ गया है? कश्ती में आ गया है, ताकि तूफान से महफूज रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं चर्च में, जो कोई एक या दो लोग मौजूद हैं, 3 लोग मौजूद हैं, लेकिन बाकी खानदान उनके साथ नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम बहुत क्लियर, वाजे। मैं बार बार आप सबको मैसेज भी करता हूं कि अपने खानदान को इनकरेज करें, अपने खानदान को लाएं खुदा की हुजूरी में। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिनके खानदान चर्च में नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पूरे खानदान को चर्च में लाएं। आमीन, आमीन। ओके, बहुत दफ़ा हम इसको ओपन छोड़ देते हैं कि जो नहीं करता हम उसके ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन हम ज़िम्मेदार हैं और हमें ज़िम्मेदार ठहराया गया है। आमीन। ओके, कोई बता सकता है पिछले इतवार कलाम मुकद्दस में से हम क्या सीख रहे थे? हाँ जी, हाँ, बैन फरजाना हूं। यस, वेरी नाइस, वाह, जोरदार तालियां बजाएं। मुझे लगता और टाइम दिया जाता तो आपने पूरा ही सुना देना था। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब हमने लास्ट टाइम सीखा है खुदावंद यीशु मसीह गेत्समनी बाग में मौजूद हैं और गेत्समनी बाग से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ है? कोई बताए कि गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उन्हें कहां ले जाया गया है? ओके, पिलातुस के पास, वेरी नाइस, और काइफा के पास, और हाँ, काइफा के सुसर के पास। आए देखें, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब, बड़ी डिटेल के साथ हम खुदावंद यीशु मसीह की इस मसलूबियत, सलीबी सफ़र के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और यकीनन ये हिस्से जो हैं वो आप सबके लिए बड़े बाबरकत हैं। 18वें बाब की 12वीं और 13वीं 2 आयत, 14वीं भी पढ़ेंगे साथ। लिखा है,
मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत तक लिखा है, तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए। किसके पास? हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के सरदार काहीन काइफा का सुसर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा हमारी रहनुमाई मदद करता है खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है। अब सबसे जो पहला काम हुआ है कि यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया है गेत्सेमनी बाग से, और गेत्सेमनी बाग से गिरफ्तार करके खुदावंद यीशु मसीह को हन्ना सरदार काहीन के पास ले जाया गया है। अगरचे वो मौजूदा सरदार काहीन नहीं है, तो भी चूंकि वो गुज़श्ता सरदार काहीन रहा है, अब इनके पास ये प्रिविलेज था, ऑनर था कि ये बाद में भी सरदार काहीन, बाद में भी सरदार काहीन ही कहलाते थे या उन्हें सरदार काहीन ही कहा जाता था। और ये चूंकि बड़ी बाअसर शख्सियत था जो हन्ना है, आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब हैकल में जाकर उस सारे कारोबार को तबाह किया था और वहां पर तख्ते उलट दिए थे, तो दरअसल वो सारा कारोबार जो था वो इसी शख्स का था। ये इतना बाअसर था कि हैकल में अभी तक इसका असर और रसूख था। पिलातुस जो गवर्नर था और रूमी गवर्नमेंट तक इसका असर और रसूख जो था वो माना जाता था। अब खुदावंद यीशु मसीह को इसके पास लाना इसके बाअसर होने का सबूत है, क्योंकि कोई लीगली कानूनी जवाज नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाए और उसे सनहेड्रिन की बजाय जो इनकी एक लोकल कानूनी अदालत है उसकी बजाय या पिलातुस की बजाय गवर्नर के पास ले जाने की बजाय पहले हन्ना के पास ले जाया जाए। कोई कानूनी जवाज जो है वो मौजूद नहीं है। इसको यानी जो हन्ना है इसको ये प्रिविलेज और ये इस्तेहकाक हासिल है या इसे ये इज्जत अफजाई दी गई है कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़कर, क्योंकि ये जो खुदावंद यीशु मसीह के पास जो बार बार लोग जाते थे सवाल पूछने के लिए, तू ये बता, तू ये बता, तू ये बता, तो दरअसल वो सारे नुमाइंदे किसके थे? इसी हन्ना के थे, जो सनहेड्रिन के थ्रू लोगों को भेजता था ताकि वो यीशु मसीह को किसी बात में फंसाएं और गिरफ्तार किया जाए उसे। इसलिए इसको खुश करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को सबसे पहले इसके पास लाया गया। और अब जब खुदावंद यीशु मसीह के पास इसको लाया गया तो आए जरा 19वीं आयत को देखें। इसी बाब की 18वें बाब की 19वीं आयत को लिखा है, फिर सरदार काहीन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने इसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से एलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहां सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब ये खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है। खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि ये गैर मुनसिफाना काम है कि ये मुझे क्यों सवाल करता है। मैं इसके सामने जवाबदेही नहीं हूं, मुझे ये इसके सामने पेश कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई कानूनी हैसियत नहीं इस शख्स की। ना तो ये मौजूदा सरदार काहीन है और ना ही किसी तरह का इसके पास कोई अदालती इख्तियार है कि मैं इसके सवालों का जवाब दूं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इसके सवालों का जवाब नहीं दिया है।
خداوند یسوع مسیح نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا کیونکہ یہ غیر منصفانہ ہے، یہ شریعت کے لا کے اور ان کی شرع کے اگینسٹ ہے جو یہ شخص کر رہا ہے۔ اور یہاں لایا کیوں گیا ہے؟ کیونکہ جو یہودی فوجداری قانون ہے اس کے مطابق اچھا ہے کہ جب کسی بھی شخص پر کوئی جرم عائد کیا جائے تو گواہوں کا ہونا یا کسی ایسی بات کا پایا جانا بہت ضروری ہے، لیکن کوئی نہ گواہ ہے اور نہ ہی کوئی اس پہ جرم ہے۔ اب یسوع مسیح کو اس کے پاس اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ حنا اپنے آپ کو بہت مکار اور چالاک سمجھتا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا ہوگا کہ تم اسے میرے پاس لاؤ، میں اس کے منہ سے کوئی بات نکلوا لوں گا، اگلوا لوں گا، اور جب وہ کہے گا تو میں اس پر اس بات کا الزام لگا دوں گا۔ اس لیے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا تھا، اور چونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور یہ ناکام ہو گیا خداوند یسوع مسیح کو کسی بھی بات میں پھنسانے کے لیے، یہ یہاں پر کسی بھی بات میں خداوند یسوع مسیح کو یسوع مسیح پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اس لیے نیکسٹ قدم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم مزید اس کو یہاں نہیں رکھیں گے، کسی اور جگہ اس کو بھیجا جائے تاکہ وہاں پر کوئی اس کے خلاف جھوٹی گواہی جو ہے وہ ڈھونڈ لی جائے۔ یہ ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ خداوند یسوع مسیح پر کوئی نہ کوئی الزام لگایا جائے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات معجزات کے تعلق سے پڑھیں اور ہم اناجیل اربعہ میں اس بات کو دیکھیں تو بار بار ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی وہ طاق میں رہتے تھے، وہ اس بات کے لیے تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا اس کی زندگی میں سے ہمیں مل جائے تاکہ ہمارے پاس اس کو گرفتار کرنے، اس کو مصلوب کرنے کا کوئی جواز مل جائے، اس کو قتل کرنے کا کوئی جواز مل جائے۔ لیکن خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی انہوں نے ایسی پلاننگ کی، ہر دفعہ ناکامی کا منہ انہوں نے دیکھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح سبت کے دن ایک شخص کو جو عبادت خانے میں آ گیا، اس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، شفا دینے لگے، وہ دیکھ اس کی کلام بیان کر رہا ہے، وہ اس کی طاق میں رہے، وہ اس کی طاق میں رہے، دیکھیں کہ وہ سبت کے دن اس شخص کو شفا دیتا ہے، یا اگر شفا دے گا تو کیا کریں گے، ہم اس پر الزام لگائیں گے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ شفا دینے سے پہلے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ نیکی کرنا سبت کے دن روا ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا کہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہ ہاں کہہ سکتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں۔ نہ کہیں تو بھی وہ پھنستے ہیں کہ نیکی کرنے کے لیے بھائی منع کر رہے ہو، اتنے ہجوم کراؤڈ نے ان کو پکڑ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اب نہ ہاں کہہ سکتے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں کہیں تو ان کی شریعت، ان کا لا جو ہے وہ اس تعلق سے ان کی مدد نہیں کرتا ہے۔ سو اس اعتبار سے چپ رہے، خاموش رہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کو جو جلندر کا مریض تھا اس کو شفا دینی ہے، اور اس کو شفا دینے کے وقت بھی خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان سے سوال کرتے ہیں بھائی شفا دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ وہ کیا رہے؟ چپ رہے، خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہے خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں پھنسانے کے لیے، اس پر الزام لگانے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو بتا کہ کیسر کو خراج دینا جائز ہے، روا ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کہے نہیں تو بھی غلط، اگر وہ کہے ہاں تو بھی غلط۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے انہیں بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جو کس کا ہے؟ جو خدا کا ہے وہ، اور جو کیسر کا ہے وہ۔ سو ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانے کے لیے اس کی طاق میں رہے کہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ مل جائے، لیکن انہیں کسی طرح کا کوئی جواز نہیں ملا ہے۔
اس لیے کیونکہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بائبل مقدس میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی ایماندار ہو گزرے ہیں، بزرگ ہو گزرے ہیں، ان میں سے صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت خداوند یسوع مسیح کی ہے کہ جس میں کوئی گناہ، کوئی غلطی اور کوئی خطا جو ہے موجود نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ باقی جتنے آپ دیکھ لیں، پیدائش سے مکاشفہ تک جو کچھ آپ کو ملے گا، جتنے بڑے انبیاء کرام سب نے گناہ کیا، خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، لیکن ایک شخص ہے جس کی ذات میں کوئی گناہ موجود نہیں ہے۔ پلاطوس اس کی گواہی دیتا، آئندہ ہم اس پہ ضرور سیکھیں گے، جانیں گے، اور اس کے دشمن اس بات کے لیے ہمیشہ دلیلیں دیتے رہے کہ نہیں، جو اسے پیادے سپاہی پکڑنے کے لیے آئے انہوں نے اسے بے گناہ پا کر چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ آمین۔ کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی خطا اور کوئی گناہ موجود نہیں۔ لیکن یہ اس طرح سے، اس طریقے سے اپنی کوششیں کرتے رہے کہ کسی جرم میں خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر لیں، کوئی الزام اس پر لگا دیں، بڑی بڑی مشکل سچویشن کریٹ کر دی، اور ایسے ایسے مواقع پیدا کر دیے اور الزامات لگا دیے کہ یہ تو ابلیس کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے، اور اسی طرح سے اسے کہتے تھے کہ یہ تو سامری ہے، پھر اسے کہتے تھے کہ یہ تو گنہگار شخص ہے۔ سو اس لحاظ سے بہت سارے الزامات لگتے، لیکن اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ ہاللیلویا۔ کوئی ذات ایسی ملتی ہے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو؟ کوئی ہے اس کے علاوہ؟ مجھے ایک شخص نے ایک دفعہ کہا کہ فلاں شخص کو نبی مان لو۔ میں کہا ہاں، اگر یسوع مسیح سے زیادہ کوئی پاک ہے، پارسا ہے تو میں مان سکتا ہوں، لیکن آج تک کوئی ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم یسوع مسیح کے علاوہ کس کو نبی مان لیں؟ ہم یسوع مسیح کے علاوہ کس کو نجات دہندہ مان لیں؟ کیونکہ آج تک نہ ہوا ہے، نہ اس وقت ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھیں کہ یہ سارے انبیاء کرام گناہ میں گر گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ایسی شخصیت ہے جو ثابت قدم رہے، اور جنہوں نے گناہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی لیے ان کی جو ذات ہے وہ گناہ سے بے داغ رہی ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ اور یہی وہ مقام ہے جب ہم ابھی دیکھ رہے ہیں حنا کے سامنے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح پر تشدد شروع کر دیا گیا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں 22ویں آیت، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے تمانچہ مار کر کہا، تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ کیا کہا کہ تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ اب یہاں جو اس کا تھپڑ مارنا ہے، یہ بڑا انسلٹنگ کام ہے، بڑا بے عزتی کا کام ہے، انتہائی بے شرمی کا کام ہے جو اس شخص نے کیا ہے، کیونکہ اس دور میں چونکہ میں نے بتایا ہے کہ شیم اینڈ آنر کلچر عام تھا، عزت بے عزتی کی بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور یہاں پر کسی کو تھپڑ مارنا جو تھا انتہائی بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ لوگ جو غلام ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالکوں کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں تھپڑ کی بجائے کوڑے مار لیا کریں، یہ ہمارے لیے قابل برداشت ہے، لیکن تھپڑ ہم نہیں کھائیں گے، تھپڑ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ کوڑے کھانا زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں درد کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ کوڑوں سے۔ تکلیف کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ کوڑوں سے۔ ان کے نزدیک کوڑے کھانا آسان ہے، لیکن تھپڑ کھانا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درد کم ہے لیکن شرمندگی زیادہ ہے، انسلٹ زیادہ ہے، بے عزتی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جو
یہودی اس وقت کر رہے ہیں یا بعد میں رومی اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایسا کریں گے، تو دراصل تکلیف پہنچانا بھی مقصد ہے، لیکن زیادہ مقصد اس کی انسلٹ کرنا ہے، بے عزتی کرنا۔ یہ کانٹوں کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ کیا کرنے کے لیے؟ انسلٹ کرنے کے لیے، بے عزتی کے لیے۔ سو اس طرح سے جو بطور بادشاہ اس کے ساتھ تمسخر کیا گیا، اس کے ساتھ جو اسے مذاق میں اڑایا گیا، یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ اس کی انسلٹ کی جائے، بے عزتی کی جائے۔ ہاں، تکلیف اپنی جگہ ہے، درد اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جو بے عزتی کا ایلیمنٹ ہے وہ تکلیف سے بھی زیادہ پرومیننٹ ہمیں نظر آتا ہے، اتم نظر آتا ہے، یا بڑھ کر نظر آتا ہے جب یہ خداوند یسوع مسیح پر اس طرح سے ظلم کرتے تھے۔ سو یہ کہتا ہے جو پیادہ یا سپاہی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ انہی سپاہیوں میں سے ایک ہے جو خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر کے لائے تھے۔ تو یہ کون تھے؟ لاویوں میں سے تھے، یہودی تھے۔ سو یہ خود خداوند یسوع مسیح کی اب انسلٹ کر رہے ہیں، اور اسے وہ کہتے ہیں کہ تو جانتا نہیں کہ کس کے سامنے، یعنی سردار کاہن کے سامنے تو ایسا کرے، حالانکہ وہ سردار کاہن اس وقت نہیں ہے۔ وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سردار کاہن ہے، ہاں تھا، لیکن اس وقت وہ سردار کاہن نہیں ہے۔ ان کے ہاں سردار کاہن کی بڑی رسپیکٹ اور عزت سمجھی جاتی ہے، اور یہ اتنا اس کو آنر کیا جاتا ہے، رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ جو اس کی طبعی موت ہے نا، اگر کوئی سردار کاہن طبعی موت بھی مر جائے تو اس کا طبعی موت بھی لوگوں کے لیے کفارہ سمجھا جاتا ہے۔ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر آپ گنتی کی کتاب 35واں باب پڑھیں، استثناء کی کتاب 19واں باب پڑھیں، تو اگر کسی شخص سے کوئی قتل ہو جاتا تھا، ایسا قتل ہو جاتا تھا جو اس نے رضامندی سے نہ کیا ہو، اچانک ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اس آبادی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائے، جسے وہ پناہ کے شہر کہتے تھے یا شہر پناہ کہتے تھے، کہ وہاں چلے جائیں۔ اور جب کوئی سردار کاہن طبعی موت بھی مرتا تھا تو وہ لوگ جن سے اس طرح سے غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا تھا تو سردار کاہن کے مرنے پر وہ واپس آ جاتے تھے کہ ہمارے لیے کفارہ ہو گیا ہے۔ یعنی ان کے لیے سردار کاہن کی جو موت ہے اتنی بڑی موت کہ یہ کفارے کے طور پہ لیا کر۔ سو سردار کاہن کی بڑی رسپیکٹ اور آنر تھی، عزت تھی، ہونی بھی چاہیے، اور خدا کا کلام بھی اسے آنر دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ لیکن اس دور میں چونکہ یہ عہدہ جو تھا اب مذہبی نہیں رہا تھا، اب یہ کلام کے مطابق نہیں رہا تھا، بلکہ اب یہ عہدہ جو ہے یہ سیاسی عہدہ بن چکا تھا۔ جو رومی گورنمنٹ ہے یہ کلام کے مطابق، مذہب کے مطابق لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو اپوائنٹ کیا کرتی تھی۔ اسی لیے تو یہ جو حنا کا داماد ہے، یعنی جو قیافہ ہے، اسے 18 سال ہو گئے ہیں سردار کاہن کے طور پہ۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ پلاطوس اور جو رومی گورنمنٹ ہے، اگر آپ کی ان کے ساتھ بنتی ہے تو آپ کے عہدے جو ہیں یہ قائم رہیں گے، آپ کی پوزیشن جو ہیں وہ قائم رہیں گی۔ لیکن اگر آپ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1-2 دن میں ہی آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے یہ عہدہ جو ہے یہ اب سیاسی عہدہ بن چکا تھا۔ بہرحال اب حنا سے تو بات نہیں بنی ہے، اس نے تو بڑے دعوے کیے ہوں گے کہ میں کوئی بات اگلوا لوں گا، میں اس کی تعلیمات سے کچھ نکال لوں گا۔ اسی لیے تو وہ پوچھ رہا تھا کہ تو کیا سکھاتا رہا ہے، تیری تعلیم کیا ہے، تاکہ یہ بولے تو میں اس میں سے کوئی جواز ڈھونڈ لوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ وہ رائٹ پہ نہیں ہے، حق پہ نہیں ہے، غیر منصفانہ عدالت لگا کے بیٹھا ہے، اللیگل کام کر رہا ہے۔ اس لیے اسے جواب دیا کہ تو اگر میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ان سے پوچھ جن کو میں نے تعلیم دی ہے، ان سے جا کر معلوم کر، وہ تجھے بتا دیں گے کہ میں کون سا
कोई छुपकर तालीम देता रहा हूं, मैं तो तालीम सरेआम बाजारों, गलियों, कूचों में, इबादत खानों में जाकर तालीम देता रहा हूं। तो जाके जो किसी भी शख्स से पूछ ले, तो जो मेरे से पूछना चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह पहले ही जानते हैं कि ये करना क्या चाहता है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसके मकसद में उसे कामयाब नहीं होने दिया, और इसीलिए वो हार गया है। वो अब समझ लें कि शिकस्त खा गया है, कि वो उगलवा ही नहीं सका, कोई बात ले ही नहीं सका। इसके बाद मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील 26वां बाब, यहां हमारी रहनुमाई और मदद के लिए मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं। 26वें बाब की 57वीं आयत को देखें, वर्स नंबर 57 है, लिखा है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकीह और बुजुर्ग जमा हो गए थे। अब ये जो सरदार काहिन थे, ये बड़े अमीर तरीन लोग थे, और बड़ी लंबी डिटेल है क्यों इतने अमीर हो जाते थे, कैसे हो जाते थे। एक तो मैंने बताया भी इनका बिजनेस बड़ा था, और दूसरी बात यह है कि इसके पास सरदार काहिन और ये जो बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो इसका मतलब सेनहेड्रन है। बाकी भी लोग, यानी जो 70 लोग मौजूद हैं। सेनहेड्रन में कितने मेंबर्स होते थे? 70। और अब ये इनका जो बॉस है वो सरदार काहिन है, काइफा। काइफा का इतना बड़ा घर था कि उसने घर पे ही अदालत लगा ली। कहां पे अदालत लगा ली? घर पे ही अदालत लगा ली, क्योंकि घर ही बहुत बड़े बड़े थे इनके। सो इसलिए अब खुदावंद यीशु मसीह को हन्ना से काइफा के पास पहुंचा दिया गया है। वहां तो कोई बात नहीं बन पाई, लेकिन यहां पे अब कोशिश की जाएगी कि अब यहां कोई जवाब मिल जाए कि खुदावंद यीशु मसीह पर मुकदमा चलाया जाए। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल किया जाए, खुदावंद यीशु मसीह को मार दिया जाए, इसके लिए कोई सॉलिड रीजन होना, चाहे मजहबी रीजन बना लें या चाहे कोई सियासी रीजन बना लें, लेकिन रीजन होना जरूरी है। क्योंकि खुद से ये कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत जो है ये यहूदी सेनहेड्रन नहीं दे सकती। इनको इतनी इजाजत थी कि छोटे मुकदमात तुम खुद फैसल कर लिया करो, लेकिन सजाए मौत की सजा जो भी वहां गवर्नर है वो देगा, और उसकी अदालत में यह फैसला होगा। सो इस एतबार से अब जवाब, पहले हन्ना ने कोशिश की है कोई जवाब मिल जाए, अब खुदावंद यीशु मसीह को कहां लाया गया है? काइफा के पास लाया गया है, सेनहेड्रन के सामने लाया गया है, ताकि यहां पर कोई जवाब ढूंढें। और ये जो खुदावंद यीशु मसीह की गिरफ्तारी है, जुमेरात की रात गिरफ्तारी हुई है, और ये सारा काम कब हो रहा है? रात के वक्त। कब हो रहा है? रात के वक्त। अब ये भी इल्लीगल, गैर कानूनी काम है। और मिशना जो इनकी अपनी किताब है, इसके मुताबिक यहूदी अदालत जो है वो सिर्फ दिन में लग सकती है। कब लग सकती है? दिन में लग सकती है, रात को नहीं। ये जो मिशना का कानून है, याद रखें कि आज भी बहुत सारे मुमालिक पर ये इसका इतलाक होता है कि अदालतें कब लगती हैं? दिन, रोशनी में, ताकि सबके सामने चीजों का। जब रात को अदालतें लगती हैं किसी भी मुल्क में, जब रात को कोई काम, जैसे ये पेट्रोल बढ़ाने का काम कब किया जाता है, तो जब भी रात को कोई काम किया जाए तो इसका मतलब है कि ये गलत काम है, कोई चोरी का काम है, कोई करप्शन का काम है, कोई खराबी का काम है। इसलिए कब किया जाता है? रात की तारीकी में, ताकि जब लोग सो रहे हैं या जब लोगों को इस तरह से इकट्ठा होने में मुश्किल है, तब ऐसे काम किए जाते हैं, ताकि कोई वावेला ना मचे, कोई शोरो गुल ना हो, या किसी तरह का कोई उदम ना मचा सके। सो इस एतबार से इन्होंने ये जो कार्रवाई है, बजाय इसके कि अपने ही कानून की पासदारी करते और अदालत दिन में लगाते और दिन के वक्त खुदावंद यीशु मसीह पर कोई जिरा की जाती, मुकदमा चलाया जाता, कोई हेयरिंग होती, कुछ ऐसा नहीं है। ये सब कुछ
اگر ہنا کے پاس اللیگل پیشی ہوئی ہے تو دوسری پیشی بھی اب اللیگل ہے جو کائفہ کے پاس ہوئی ہے، کہ جہاں پر دن کا انتظار نہیں کیا گیا بلکہ عدالت جو ہے وہ کب لگا لی گئی ہے؟ رات کو لگا لی گئی ہے۔ اور مشنا میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ غروب آفتاب پر عدالت جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ غروب آفتاب پر عدالت یعنی سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی عدالت ختم ہونی چاہیے، ادروائز جو کاروائی ہے اس کو درست یا حتمی قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا مقدمہ کب چلایا گیا؟ رات کو چلایا گیا۔ کب پیشیاں ہو رہی ہیں؟ رات کو، اندھیرے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ لیگل نہیں ہے، اللیگل کر رہے ہیں، یہ منصفانہ نہیں ہے بلکہ غیر منصفانہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رات کو کیوں کر رہے تھے؟ چونکہ لاسٹ ٹائم شاید میں نے بتایا ہے کہ عید فصح کا دورہ ہے، لوگ یروشلیم میں جوق در جوق آ رہے ہیں، اور چونکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عید پر ضرور یروشلیم میں آئیں اور خداوند کی حضوری میں اپنی دائیکیاں دیں، خداوند کی حضوری میں قربانیاں چڑھائیں اور ہیکل کے لیے دائیکی دیں، غریب لوگوں کے لیے اپنی دائیکیاں دیں۔ یہ ساری شرع کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے یہ یروشلیم میں آتے تھے تاکہ خدا کی شریعت جو ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اور چونکہ رش ہے، لوگ موجود ہیں، اس سے خائف ہیں کہ کہیں بلوا نہ ہو جائے، چونکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو پسند کرتے ہیں۔ بڑا میریکل، بڑا معجزہ ریسنٹلی خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ لازر کو مردوں میں سے زندہ۔ اب ہر کوئی یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے، یسوع مسیح ان کا ہیرو ہے، یسوع مسیح کے ساتھ وہ ملنا چاہتے ہیں، اور سردار کاہن، سنہیڈرن اور دیگر جو ان کے فقیہ، فریسی، شرع کے عالم ہیں، وہ سب مل کر خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے عدالت کب لگائی گئی ہے؟ رات کو لگائی گئی ہے۔ اب مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 26واں باب 57ویں آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے آگے لکھا ہے 58ویں آیت سے، اور پترس دور اس کے پیچھے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانے تک گیا اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا، اور سردار کاہن اور سب عدالت والے یسوع کو مار ڈالنے کے لیے اس کے خلاف، کیا لکھا ہے؟ اس کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈنے لگے۔ یہ جو یونانی متن ہے، اس کا جو اگر قریب ترین ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہے، خداوند یسوع مسیح کے خلاف جھوٹی گواہی ڈھونڈتے رہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں کیا، بار بار گواہ آتے تھے اور گواہی دیتے تھے۔ لیکن اب ان کا اپنا بھی کرائیٹیریا یہ ہے کہ بھائی گواہی کے لیے دو لوگوں کا متفق ہونا بہت ضروری ہے، دو لوگوں کا متفق ہونا بہت، اگر دو لوگ باہم متفق ایک گواہی پر نہ ہو تو اس گواہی کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے لکھا ہے آگے، مگر نہ پائی وہ بہت سے جھوٹے گواہ آئے، لیکن آخر کار دو گواہوں نے، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ دو گواہوں نے آ کر کہا کہ اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا یا نہیں؟ بدن کے بارے میں یہ جو کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ یہ گواہی ان کی سچی ہے یا نہیں؟ ہاں، سارے سچی کہہ رہے ہیں، دل نے جھوٹی کہہ دی ہے۔ ہاں، آدھی سچی ہے، میری وائف نے بھی آدھی سچی کہہ دی ہے، ساری سچی ہے۔ چلیں ذرا دیکھ لیں، اوکے دیکھ لیں، پھر آج نتیجہ نکل آئے گا۔ نہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ذرا دوبارہ سے پڑھیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب۔ ہاں جی، وہاں پر بھی 2 لوگ جو تھے وہ گواہی دے رہے تھے، تو ان کی گواہی جو ہے
دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. 18ویں 19ویں آیت لکھا ہے, پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا, تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا, اس مقدس کو ڈھا دو. کیا کہا یسوع نے؟ ہاں, اب ملی ہے کوئی بات کسی کو یا نہیں؟ ہاں جی, 26ویں باب کی ذرا پھر سے ذرا اس آیت کو دیکھیں. مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 26واں باب 61ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے کہا ہے میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں. اب یسوع مسیح نے کیا کہا کیا تھا؟ دراصل یسوع مسیح نے تم ڈھا دو. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈھا دوں گا. وہ کیا کوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں اس مقدس کو کیا کر دوں گا؟ ڈھا دوں گا. جبکہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا, یہ گواہی اگرچہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ویلڈ گواہی ہے, لیکن اب بھی وہ کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بات کریں. یسوع مسیح نے تو ایسے, یسوع مسیح نے کہا تھا تم ڈھا دو, کیونکہ ڈھانا انہوں نے تھا, ڈھانا انہوں نے تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس ہیکل یا مقدس کے بارے میں بات نہیں کی, بلکہ اپنے بارے میں بات کی. تو اپنے مقدس کو خداوند یسوع مسیح نے خود نہیں ڈھانا تھا, اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم اسے, تو میں اسے کتنے دنوں میں, مطلب تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور اب وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے مقدس کو کیا کر دوں گا؟ ڈھا دوں گا, اور اسے 3 دن میں پھر کھڑا. جبکہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا ہے. آمین. ٹائم کافی ہو گیا ہے, پھر ہم کلام کا مزہ آئندہ اتوار لیں گے. خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے. آمین.